نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 15ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، سورہ بنی اسرائیل کا بھی 9واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے وقت سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے کے چھا جانے تک۔ دلوک الشمس، سورج کا مائل ہونا، سورج کا زوال یہاں مراد ہے۔ لدلوک الشمس، زوال شمس سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک۔ اس وقت کے دوران چاروں نمازیں آ گئیں، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس لیے کہ زوال شمس سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، اور عشاء کے لیے کہا الی غسق اللیل، رات پوری طرح سے چھا جائے تو اس وقت تک عشاء کا وقت ہے۔ وقرآن الفجر، اور پھر فجر کی نماز کو الگ سے ذکر کیا، فجر کا پڑھنا۔ قرآن الفجر، اصل میں قرآن کہتے ہیں قرآن کریم کو، اور قرآن کریم کو قرآن سے کہتے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز کا پڑھنا ہے، یعنی فجر کی نماز بھی مراد ہے، اور قرآن کریم کا لفظ سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ قرآن کریم کو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں قرات ہوتی ہے، اس لیے قرآن الفجر کہا گیا۔ پھر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ حاضر ہونے کا، مشہود شہادت سے، وہ حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی فرشتوں کے آنے کا، فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، رات والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، دن والے آتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت۔ اور چونکہ فجر کی نماز کے لیے نیند سے بیدار ہونا ذرا مشکل تھا، اس لیے الگ سے اس کو ذکر فرما دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں، تہجد بِهِ، تہجد ادا کیجئے، نماز تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر نفل کی گئی۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ مزمل جب نازل ہوئی اس وقت تک باقی نمازوں کی فرضیت نہیں آئی تھی، صرف اور صرف تہجد کی نماز تھی، لیکن جب باقی نمازوں کی فرضیت آ گئی تو اس کے بعد تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ امت کے حق میں تو بالاتفاق منسوخ ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا یہ منسوخ ہوئی یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، معمولات سے، ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں تہجد کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں جو آتا ہے وہی آتا ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا معمول تھا۔ اس کی تعداد کبھی بڑھ جاتی تھی، کبھی کم بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے، اور رمضان المبارک میں الگ سے تراویح کا عمل ہے، جس تراویح کے عمل کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی، اور اس پر جماعت کا نظم اور اس کو نظم میں لانے کا فیصلہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور جیسے کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ان کا فیصلہ ہے، یا لیاذ باللہ آج اگر کوئی آدمی جا کر اپنی رائے کا اظہار کرے اور وہ اس حد تک کرے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بارے میں کسی اختلاف کا اظہار کرے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ تو گویا کہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ کی منشا کو، آپ کی ترتیب کو الیاذ باللہ صحابہ کرام نہیں سمجھ رہے، اور آج کے دور کا کوئی آدمی سمجھ رہا ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں بہت احتیاط والا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس تہجد کی نماز کا اہتمام ہو۔ یہ ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی ولایت کا رتبہ نصیب فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنے اولیاء میں شامل فرماتے ہیں، اور پھر وہ اصل وقت ہے جب اللہ کی طرف سے قرب یعنی آسمان دنیا پہ نزول جلال ہوتا ہے اور منادی ہوتی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش اور مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی دے دی جائے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شفاعت کا استحقاق، شفاعت کا کوٹا ملنا، یہ مقام محمود ہے۔ یا میدان حشر میں جو مقام و مرتبہ اور جو شان اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ مقام محمود ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ساری کی ساری امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی شفاعت، ایک شفاعت کبریٰ سب کے حق میں حاصل ہوگی اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا، اور دوسری شفاعت اپنی امت کے حق میں حاصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ایسی حمد و ثنا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے آج معلوم نہیں کہ وہ کن الفاظ میں ہوگی، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے، اور ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، بس التؤتا وشفا تشفا، آپ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، جس کے حق میں سفارش کریں گے اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود شفاعت کا ملنا ہے۔ مقام محمود اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ رکھا ہے وہ ہے، اور مقام محمود کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم سے ہے نا، تو ساری کی ساری خدائی کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگا دیا، یہ مقام محمود ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کیجئے مدخل صدق، عمدگی کے ساتھ داخل کرنا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ یہ صدق کا جو لفظ ہے یہ سچائی کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی چیز کے عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا، یعنی ایک ہے سپر اور ایک سپریم جو درجہ ہے اس کے لیے صدق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو ہے وہ دوسری جگہ فرمایا عند ملیک مقتدر، تو وہاں پر بھی مقعد صدق کا جو لفظ آیا وہ سپریم درجہ ہے، اعلیٰ سے عرفہ درجہ ہے۔ تو یہاں مخرج صدق، اچھے سے اچھے انداز سے نکالنا، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جب نکالیے تو اچھے انداز سے نکالیے۔ تو اکثر زاد نے فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو مسکن بنانے کی دعا کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کس شان سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا انتظام فرمایا، اور دشمن کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ رب العزت نے کیسے کائنات کے لیے جو ہے وہ ایک شان اور عظمت کا اور ایک جو ہے وہ ایک ایسا منبع محبت و الفت بنایا۔ تو یہ یہاں پر ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یا مراد دنیا سے تشریف لے جانا اور آخرت میں جو ٹھکانہ عظمت اور شان والا وہ مراد ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا لیجئے میری طرف سے سلطانا نصیرہ، ایسی مدد و نصرت یا ایسا اقتدار یا ایسی دلیل کہ جو نصرت کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت نے ریاست عطا فرمائی، اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، اللہ نے روب عطا فرمایا، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے لشکر عطا فرمایا، اللہ نے جانشین اور جانثار صحابہ عطا فرمائے، یہ سب کا سب سلطان النصیرہ تھا۔ کہ جس ہستی کو ہجرت کرنے کی نوبت آئی، جس ہستی کو یتیمی ملی بچپن میں، اور جس ہستی کے لیے ہر طرف سے مخالفتی اور شیب ابی طالب سے گزرنا پڑا، اسی ہستی کو اللہ رب العزت نے وہاں کا فاتح بنایا، اسی ہستی کو اللہ رب العزت نے سلطان النصیر عطا فرمایا، اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جس غلبے کے سامنے سب کی سب چیزیں ہیچ ہو گئیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے حق آ کر رہے گا، آ کر رہا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نے تو چلے ہی جانا۔
بے شک باطل تو مٹ کر ہی رہتا ہے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ظاہری نقشے شیب ابی طالب کے بنے، ظاہری نقشے وہ جو ہے وہ طائف کے بازار کے بنے، ظاہری نقشے وہ فقر و فاقہ کے بنے، ظاہری نقشوں میں ہجرت کی نوبت آئے، لیکن آخر میں فتح مکہ ضرور آتی ہے، آخر میں کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنگرے گرتے ہیں، آخر میں کیسر و کسریٰ کے جو ہاتھوں کے کنگن ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں میں آتے ہیں، آخری جو فتح ہوتی ہے وہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو مٹ کر ہی رہتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن کریم میں سے، ہم قرآن کریم کو اتارتے ہیں جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو بھائی قرآن شفا ہے، قرآن کی طرف رجوع کریں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ابھی آج گزشتہ شب کا واقعہ ہے، اتفاقیہ طور پہ میں اپنے ایک عزیز کے یہاں گیا، تو جب ان کے گھر سے باہر نکلا تو سامنے والے بہت پریشان، اور وہ کہیں پہلے انہوں نے ایک دن پہلے دم کروایا تھا مولانا عبدالرؤف صاحب سے، تو مجھے دیکھ کر انہیں شبہ ہوا کہ یہ بھی مولانا عبدالرؤف صاحب ہیں، تو کہنے لگے کہ جی آپ نے کل بچی کو دم کیا تھا، آج پھر اس سے تکلیف ہے، اور اس بیچاری کی بہت عجیب حالت۔ تو دم کیا اور جنات حاضر ہوئے، اور عجیب بیچاری کے مسئلے تھے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے شفا نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے، اعمال کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنے نیک جنات کو بھیجا، اور وہ انہوں نے خود اپنی زبان سے وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شفا رکھی ہے، نماز میں شفا، وہ بار بار وہ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ بچی بھی اور اس کے گھر والے بھی سارے کے سارے اس بات کا اہتمام کریں کہ نماز کوئی نہ چھوٹے، اس بات کا اہتمام کریں کہ جو قرآن کریم ہے، جو دیگر اذکار اور وظائف ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو باقی سب چیزیں کہ کبھی کوئی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کس کے در پہ جبین نیاز جھکا رہا ہے، کبھی کس کے در پہ جبین نیاز جھکا رہا ہے، یہ سب کی سب فضولیات ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ تو بھائی اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا قرآن ایمان والوں کی ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جو ظاہری جسم ہے اس کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ نہیں بڑھاتا، نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے اور نقصان کو بڑھاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کے اوپر کوئی انعام کرتے ہیں تو أَعْرَضَ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو موڑ کر چلا جاتا ہے، پیٹ پھیر کر چل کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جب انعام ہوا، نعمت ہوئی، مال ہوا، دولت ہوئی، فراوانی ہوئی، صحت ملی، اقتدار ملا، تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور باغی ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو نہ یہ سرکشی درست ہے، نہ مایوسی درست ہے، افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہے، اعتدال، آسودگی ہو، صحت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، تو بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہو، اور اگر حالات آ جائیں تو بھی اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی ہو، اللہ رب العزت سے درگزر اور رحمت کی امید ہو۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر آدمی عَلَى شَاكِلَتِهِ، اپنی ترتیب کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، کرتا رہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ درست راستے پر ہے، اور درست راستے کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا، سنت سے ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر،
اور فجر کی نماز کا پڑھنا، اس کا بھی اہتمام کیجیے. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی نماز، کان مشہودا، وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے وقت میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اضافی عمل ہے، نافلۃ، آپ کے لیے نفل عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کیجئے مدخل صدق، اچھے انداز سے داخل کرنا یا اچھی جگہ داخل کرنا. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکالیے اچھے انداز سے نکالنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دیجئے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، جو ایسا اقتدار کہ جو مددگار ثابت ہو. وقل، یا ایسی دلیل یا ایسی جو ہے وہ نصرت کہ جو میرے لیے نصرت اور مدد کا باعث ہو. وقل جاء الحق، کہہ دیجیے حق آ گیا. وزہق الباطل، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہے. وننزل من القرآن، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن کریم کو، ما هو شفا، وہ جو کہ شفا ہے. ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، وہ نہیں اضافہ کرتا ہے ظالموں کے لیے مگر خسارہ اور نقصان. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، اور جب ہم انعام فرماتے ہیں انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل کر چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. قل، کہہ دیجئے كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر آدمی اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ درست راستے پر ہے، کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام فرمایا کریں. اللہ کریم ہمیں اس کار خیر میں سدا جڑے